والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، چاہتے ہیں کہ فحاشی عام ہو جائے، پھیل جائے، فحاشی فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ النور آیت نمبر 19 ہے۔ بیان ہے ان لوگوں کی سزا کا جنہوں نے اسلامی معاشرے میں، اہل ایمان میں فحاشی کو پھیلانا پسند کیا اور اس کے لیے کوشش کی۔ اور فحاشی کو پھیلانے کے کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے فحاشی کا مطلب ہے کھلی بے حیائی، ہر وہ کام جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری اور برائی عام ہو جائے، کوئی بھی طریقہ جس سے بے حیائی پھیلتی ہے وہ فحاشی کا کام ہے۔ اور ان کاموں میں ایک کام جس کا تفصیل کے ساتھ پورے اس رکوع کے اندر بیان ہوا وہ یہ تھا کہ کسی پاک دامن مومنہ خاتون پر برائی کی، زنا کی جھوٹی تہمت لگا کر، الزام لگا کر پھر اس کو خوب پھیلایا جائے، تشہیر کی جائے، یہ فحاشی پھیلانے کی ایک بدترین صورت ہے جو منافقوں نے اختیار کی تھی، اور یہ اسی کے ضمن میں اللہ پاک نے فحاشی کے باقی بھی جتنے راستے ہیں ان کو بند کیا ہے۔ اور مومنوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پاک دامن خاتون پر یا کسی بے گناہ آدمی پر الزام لگایا جائے اور پھر اس کو خوب چرچا کیا جائے، یہ اللہ پاک کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ کام پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی عام ہو جائے اہل ایمان میں۔ فحاشی اور بھی ہے، ایک تو یہ جھوٹا الزام کسی پر لگانا، یہ بھی فحاشی کو پھیلانا ہے۔ اسی طرح ناچ گانے کے پروگرام منعقد کرنا، ناچ گانے کی محفلیں رکھنا اور میوزک لگا کر، خواہ وہ شادی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، جو لوگ بھی ناچ گانے کی مجلس بپا کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور حقیقت دیکھی جائے تو شادی کے موقع پر جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے ایک بندہ اور شادی کے موقع پر بڑا ڈیک لگا کر اس نے بےہودہ گانے چلا کر مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے جو مجلس بپا کی ہے، اس نے شادی تو دور رہ گئی، فحاشی کا، بے حیائی کا ایک پروگرام منعقد کر دیا۔ یہ لعنت کا کام ہے، اللہ پاک اس آیت میں اس لعنت کے کام سے بھی منع کر رہے ہیں۔ فحاشی کا ایک کام یہ ہے کہ عورتیں بن سنور کر اور میک اپ کر کے نیم اریاں گندا لباس پہن کر باہر سڑکوں پر آ جائیں، میدانوں میں آ جائیں، پارکوں میں آ جائیں، چوکوں میں آ جائیں، تو یہ بھی فحاشی کی ایک بدترین صورت ہے۔ اس سے بھی معاشرے کے اندر کوئی حیا نہیں پیدا ہوتا بلکہ بے حیائی عام ہوتی ہے۔ فحاشی کی ایک بدترین صورت یہ بھی ہے کہ عورتوں کو ہر محکمے کے اندر گھسا دیا گیا، ان کو
کسی عہدے پر بٹھا دیا گیا، یا پھر عام ان کی نوکریوں کا جھانسا دے کر ان کو ہر جگہ جہاں مردوں کا کام تھا وہاں ان کے اندر عورتوں کو بھی گھسیڑ دیا، خواہ وہ دفتری معاملات ہوں، خواہ وہ پولیس کا محکمہ ہو، خواہ وہ آرمی کا ہو، کوئی بھی ہو۔ آج مسلمانوں نے کافروں کی دیکھا دیکھی عورتوں کو ہر جگہ پر مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور اس سے پھر جو بے حیائی پھیلی، جو فحاشی پھیلی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ بے شمار صورتیں، یہ تو میں نے چند ایک کا ذکر کیا ہے جس سے فحاشی پھیلتی ہے، اور یہ پھیلانے والے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، یا عورتوں کے ان کے خامد ہیں، یا ان کے سربراہ ہیں۔ یہ ان کی سوچ کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ اور ان کے کہنے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ سمجھ لیں کہ سزا صرف ہماری عورتوں کو ملے گی۔ عورتوں کا جو سربراہ ہوتا ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، بہن ہے تو اس کا بھائی ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو اس کا خامد ذمہ دار ہے، ماں ہے تو اس کا بیٹا ذمہ دار ہے۔ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا۔ فرمایا ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والے لوگوں میں فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کو عام کر دیا جائے۔ اب یہ سن لیں ان کا حشر کیا ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، پہلی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بدترین عذاب ہے، بدترین عذاب ہے، والآخرہ، اور آخرت کا عذاب پھر باقی ہے۔ یہ ایسا برا فعل ہے کہ معاشرے، اگر یورپ کو آپ دیکھ لیں، ان معاشروں کا فیملی نظام کا سسٹم بالکل تباہ ہو چکا ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور عورتیں حدوں کو کراس کر کے اب واپس دھڑا تل دین اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام سے دور ہو کر اور ان عورتوں کو آوس کا نشانہ بنا کر معاشرے کے اندر جو ہمیں عزت ملی ہے، اس میں ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ تو وہ آخری حدوں کو کراس کر کے واپس آ رہے ہیں اسلام کی طرف، اور ہمارا اسلامی معاشرے کی خواتین یہ ان کی دیکھا دیکھی ابھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور واپس تب پلٹیں گے جب دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں وہ اداکار اور اداکارائیں، وہ گلوکار اور گلوکارائیں جنہوں نے فلموں کے اندر کام کر کے معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کیا تھا، دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہو جاتا ہے، یا قتل و غارت ہوتی ہے، یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں خوب ننگا پان پھیلایا، بے حیائی پھیلائی اور ناچ گانا کیا، اور بالآخر ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دردناک عذاب